السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم مفاتیح الرحمت ومصابیح الغرر. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ چند ہفتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور حیات طیبہ پر مختلف پہلوؤں سے روشنی ڈالنے کا ایک خاص مقصد یہ ہے کہ ملک میں کچھ نام نہاد غیر مسلم مذہبی نمائندوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بیہودہ زبان گستاخی کے پیرائے میں استعمال کی گئی. اس کے جواب میں چند صورتیں ہو سکتی ہے. ایک صورت یہ ہے کہ ہم براہ راست ان کا دامن ہاتھ میں لیں، لیکن ملک جمہوری ہے، ہمیں یہاں جمہوری طرز سے ہر قدم اٹھانا چاہیے. جمہوری طرز یہ ہے کہ ہم قانونی چارہ جوئی کریں اور اعلیٰ افسران تک اپنی بات پہنچائیں، اور اس طرح جنہوں نے بیہودہ زبان استعمال کی ہے ان کے خلاف کڑی کارروائی کی مانگ کی جائے. اور ایک صورت یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بارے میں آج تک جتنے غیر مسلم حضرات نے شہادتیں دی ہیں ان کو برادران وطن کے سامنے پیش کریں، بیان کریں. جیسے مولانا عبد الماجد دریابادی تھے، انہوں نے گاندھی جی سے ملاقات کی تھی اور یک کے بعد دیگر کئی ملاقاتیں ان کی ہوئی تھی. انہوں نے گاندھی جی سے اللہ رب العالمین کے بارے میں اور مختلف دیوی دیوتاؤں کے سلسلے میں سوال کیا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ میں توحید کا قائل ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں ان کو دنیا کا ٹیچر اور دنیا کا معلم سمجھتا ہوں. انہوں نے گاندھی جی سے کہا تھا کہ جن کو آپ دنیا کا معلم سمجھتے ہیں ہماری زبان میں ہم ان کو پیغمبر کہتے ہیں. کارل مارکس جس نے دی 100 کتاب لکھی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو 100 لوگوں میں پہلے نمبر پر جگہ دی، اور پہلے نمبر پر جگہ دینے کی وجہ بیان کی ہے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا میں نے اثر انداز نہیں دیکھا. آپ نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن ساری دنیا کو آپ نے سبق پڑھایا، اور مختلف اس نے وجوہات بیان کی ہے جس کی بنا پر وہ کہتا ہے کہ میں ان کو پہلے نمبر پر رکھتا ہوں. ونوبا بھاوے ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی. گرو نانک نے آپ کی تعریف کی. ہمارے ملک میں کتنے افسران گزرے ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی. ہم سنجیدہ طریقے پر غیر مسلم بھائیوں سے ملاقات کر کے ان کے سامنے یہ باتیں رکھ سکتے ہیں. مسٹر ایڈورڈ ٹامسن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑے تعریفی کلمات کہے ہیں، اور بھی انگریز مورخین ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بڑی تحقیقی اور انتہائی انصاف کی تاریخ اور تحقیق کی روشنی میں جو باتیں نکل کر آ سکتی ہیں وہ انہوں نے کہی. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم غیر مسلم بھائیوں کو یہ بتائیں، اس لیے کہ غیر مسلم بھائیوں کی اکثریت وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو کما حق کو نہیں پہچانتی. علیمیہ صاحب نے ایک ٹرین کا واقعہ لکھا تھا اپنے ایک سفر کا. وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز سے فارغ ہوئے تو ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولانا یہ جو آپ بار بار اکبر کا نام لے رہے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ اکبر بادشاہ کے نام لے رہے تھے؟ علیمیہ صاحب نے اس کو پھر ذکر کیا تھا کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں اور ہم نے ابھی تک ایک بڑی اکثریت اور آبادی کو یہ نہیں بتایا ہے کہ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے. اللہ اکبر کا معنی اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سے بڑا کوئی نہیں. جب اللہ کے بارے میں ان کا یہ تصور ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ان کا تصور محدود ہے. آخر زمانے میں ایک ایسی ہستی آئے گی جو دنیا کو نجات دلائے گی، اس کو کلکی اوتار کہتے ہیں. بڑی تفصیل کے ساتھ اور انتہائی تحقیق کے ساتھ الہ آباد یونیورسٹی کے استاذ ہیں، پروفیسر ہیں ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے، انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے اور اس میں بتایا ہے کہ کلکی اوتار کون ہے. اور اس کتاب کو انہوں نے کئی مذہبی رہنماؤں کے پاس، سوامیوں کے پاس، پنڈتوں کے پاس، پجاریوں کے پاس، پروفیسروں کے پاس، مصنفوں کے پاس بھیجی جو سنسکرت زبان کے ماہرین تھے، بلکہ پی ایچ ڈی تھے اور اپنے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے. ان کے پاس اپنی اس کتاب کو بھیجا. انہوں نے اس کتاب کو پڑھا اور غور سے پڑھا اور اس بات کی شہادت دی کہ ڈاکٹر وید پرکاش نے جو لکھا ہے وہ بالکل صحیح لکھا ہے. ہم ہمارے غیر مسلم برادران وطن کو ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے کی وہ بات بتا سکتے ہیں. اس نے لکھا ہے کہ کلکی اوتار جس کا ساری غیر مسلم برادری کو انتظار ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. یہ دو طریقے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناروا زبان استعمال کرنے کے خلاف ہماری کوشش کی. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو اور رسالت کو سمجھائیں. نبوت اور رسالت کو سمجھائیں گے تو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں اور آپ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، پیغام آتا ہے. اس کو آج کے زمانے میں سمجھانا بہت آسان ہے.
پہلے سمجھایا کرتے تھے کہ ایک شخص کسی کے ذہن میں، کسی کے دل میں، کسی کے خیال میں بات ہپناٹزم کے طریقے سے ڈال سکتا ہے۔ آج کے انداز میں سمجھانا بہت آسان ہے کہ ایک شخص جس کا مجلس میں غیر حاضر شخص سے تعلق ہو، وہ مجلس کی موجودگی میں کسی کو مطلع کیے بغیر، کسی کو آگاہ کیے بغیر اس سے پوری بات چیت کر سکتا ہے، اور وہ ہے موبائل کا راستہ۔ بھری محفل میں اگر ہمیں کسی کا کال آ جائے، کسی سے بات ہو جائے، ہم بھری محفل میں اس سے بات چیت کریں گے، اور والیوم اگر کم ہو تو اس بات چیت کا ایک لفظ بھی آس پاس بیٹھنے والوں کو معلوم نہیں پڑے گا، بات چیت ہو جائے گی۔ یہ وحی ہے، وحی کو سمجھانے کا یہ انداز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی اور آپ دنیا کو پیغام دیتے تھے۔ اب وحی کی دنیا میں ضرورت ہے نہیں ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ انسان کیوں پیدا ہوا، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، انسان کی ابتدا کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے۔ اگر وحی کے بغیر ہم اس کو سمجھانا چاہیں گے تو جتنی زبانیں ہوں گی اتنی باتیں ہوں گی، پھر جتنے لوگ رہیں گے اتنے مذہب بن جائیں گے، اتنے دھرم بن جائیں گے۔ ہم بتائیں کہ وحی کی ضرورت کیا ہے۔ وحی کہتے ہیں پروردگار کی مرضی معلوم کر لو، پروردگار کی مرضی کو، مالک کی اچھا کو وحی کہتے ہیں۔ اپنی مرضی بتانے کے لیے، قانون دینے کے لیے، پیغام دینے کے لیے مالک کسی کے پاس اپنا فرشتہ، اپنا دودت بھیجتا ہے، اس پیغام کو وہ بندوں کے اندر چرچا کرتا ہے، پھیلاتا ہے۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے پاس سب سے مؤثر جو ذریعہ ہے وہ قرآن کریم ہے، کہ دنیا میں یہ ایک کتاب ہے جو وحی کے ذریعے آئی ہے اور من وعن محفوظ ہے، لفظ بلفظ محفوظ ہے، اس کا زبر زیر پیش محفوظ ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی، اس میں کسی قسم کی کوئی تحریف، کوئی کمی یا کوئی زیادتی، کوئی اضافہ دنیا کی تمام طاقتیں اپنی بادشاہت اور اپنی حکومت اور اپنی دولت کی طاقت ملا کر کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتی۔ آپ کو شاید ہو سکتا معلوم ہو، آج سے 15-20 سال پہلے قرآن کریم کے مقابلے پر امریکہ سے ایک کتاب لکھنے کی کوشش کی گئی تھی عربی زبان میں، اور اس کا نام بھی الفرقان رکھا گیا تھا۔ وہ شاید 15 دن 20 دن 1 مہینہ چرچوں میں وہ کتاب رہی، اور اب وہ کتاب کہاں ہے، اس کا لکھنے والا کہاں ہے، وہ کون تھا، ابھی زندہ ہے کہ نہیں ہے، ہمارے خیال سے شاید امریکہ والوں کو بھی اس کی اطلاع نہیں ہوگی۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کا لفظ لفظ محفوظ ہے۔ سعودی کا بچہ اگر تلاوت کرے اور وہ غلطی کرے، انڈیا کا رہنے والا اس کی غلطی پکڑے گا، اس کو لقمہ دے گا اور اس کو لقمہ لینا پڑے گا۔ اگر بڑا حافظ قرآن 50 سال کی عمر کا قرآن کریم پڑھے، اس کے پیچھے ایک بچہ ہو اور وہ پڑھے تبت یدا، وہ چھوٹا بچہ اس کو لقمہ دے گا تبت یدا، اور اس کو لقمہ لینا پڑے گا۔ دنیا میں جہاں کہیں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، قرآن کریم عربی زبان میں کہیں ایک زبر زیر اور ایک شوشے کا بھی فرق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، اس کی صداقت کو پیش کرنے کا ایک بہترین نمونہ ہمارے پاس قرآن کریم۔ ایک طریقہ یہ ہے، اور ایک مؤثر طریقہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھال لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم اختیار کریں، آپ کی سیرت کو اور آپ کی بتائی ہوئی شریعت کو، لائی ہوئی شریعت کو اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ بہت پہلے کی بات ہے، کہیں سنا تھا کہ کسی گھر میں کسی مزار کی تصویر پر کوئی غیر مسلم اگربتی گھما کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا تھا۔
کسی مسلمان نے ان سے کہا تھا کہ یہ تو ہمارے ہیں، تو کہا ہاں تمہارے ہیں، کہ پھر تم ان کے سامنے ہاتھ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ تم ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہو اور ہمارے ہاتھ توڑتے ہو۔ تو اس نے ان سے کہا تھا کہ تم ان کے جیسے بن جاؤ تو ہم تمہارے بھی سامنے ہاتھ جوڑیں گے۔ ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی شریعت کو اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ گجرات میں ایک مقام ہے، اس کے شیخ الحدیث، ان کے والد صاحب بھی شیخ الحدیث تھے، ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بارے میں غیر مسلم حضرات یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر سے جب مدرسے میں پڑھانے کے لیے جاتے تھے تو راستے میں غیر مسلم حضرات کھڑے رہتے تھے، ان کا انتظار کرتے تھے۔ جب وہ گزرتے تھے ان کی نگاہ تو نیچی رہتی تھی اور وہ کپڑا بھی ایسا ڈالتے تھے کہ زیادہ چہرہ چھپ جائے۔ غیر مسلم حضرات ایسا ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تھے ان کے انتظار میں۔ جب وہ گزرتے تھے کہتے تھے ان کا چہرہ دیکھتے تھے، اس کے بعد دکان کا تالا کھولتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، آپ کی شریعت میں اللہ رب العالمین نے جو کشش رکھی ہے وہ دنیا کو مجبور کرتی ہے کہ جو ان کا اتباع کر رہا ہے اس کا بھی احترام کیا جائے۔ ایک بڑے عالم دین ہے، وہ ریلوے اسٹیشن سے باہر نکلے، ٹی سی نے ان کو کہا کہ ٹکٹ دیجیے، ٹکٹ بتائیے۔ انہوں نے سامان نیچے رکھا اور مذاق کے موڈ میں ان سے کہا آپ یہاں کب سے سروس کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اتنے سال سے۔ تو بس اتنے سال ہو گئے؟ کہا نہیں، اس سے پہلے دوسری جگہ کرتا تھا، پھر اتنے سال سے یہاں کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا 20 سال سے آپ یہاں پر سروس کر رہے ہیں، ٹی سی بنے ہوئے ہیں، لوگوں کے ٹکٹ چیک کرتے ہیں، کبھی اس حلیے میں آپ نے کسی کو بغیر ٹکٹ کے پکڑا؟ اس حلیے میں آپ نے کسی کو بغیر ٹکٹ کے سفر کرتے ہوئے دیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آج تک نہیں دیکھا۔ اور پھر انہوں نے ان کا سامان اٹھا لیا کہ میں آپ کا سامان میں لے کر چلتا ہوں۔ مولانا نے کہا کہ ٹھہریے، پہلے میری ٹکٹ دیکھ لیجیے آپ۔ کہا نہیں، اب آپ کی ٹکٹ نہیں دیکھیں گے، آپ کے جیسے لوگ بغیر ٹکٹ کے سفر نہیں کرتے ہیں، آپ جائیے۔ بارہا پہلے ایسا ہوتا تھا لوگوں کے ساتھ کہ جب ٹکٹ چیکر یا خود کنڈکٹر کبھی اس کو شبہ ہو جاتا تھا کہ کوئی بغیر ٹکٹ کے رہ گیا کیا، تو وہ واپس دوبارہ آتا تھا، لوگوں سے پوچھتا تھا ٹکٹ بتائیے، ٹکٹ لیا آپ نے لیا؟ تو لوگ اپنے اپنے ٹکٹ نکال کر ہاتھ میں رکھتے تھے۔ وہ کسی داڑھی والے کے پاس، کسی مولانا کے پاس، کسی حافظ کے پاس قریب آتا تو وہ اس کے بازو والوں سے ٹکٹ مانگتا، ان سے ٹکٹ نہیں مانگتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی وجہ سے محبوبیت کی ادنا دلیل ہے۔ آج سے 10-12 سال پہلے ہمارے ساتھ ایک کتاب تھی، سفر میں، بس کا سفر تھا، ہمارے بازو ایک غیر مسلم بیٹھے ہوئے، ہم وہ کتاب پڑھ رہے تھے، وہ اس کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ ہم پڑھ رہے تھے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سیرت تھی، جمال محمدی اس کتاب کا نام تھا، بیروت لبنان سے چھپی تھی، بڑا اچھا ٹائٹل تھا، بہت خوبصورت کتاب تھی۔ انہوں نے بہت دیر تک دیکھنے کے بعد ہم سے پوچھا کہ یہ کتاب کائی کی ہے، اس میں کیا ہے؟ ہم نے پھر ان کو ان کی زبان میں سمجھایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے، اس میں ان کی زندگی ہسٹری بیان کی گئی۔ تو ایک دم اس کی آنکھیں پھٹ گئی، چہرہ بدل گیا، اور بس میں تو ایسا بیٹھتے ہیں نا پیر لٹکا کر، وہ اچانک دونوں پیروں میں سے چپل اتار کر ایسا اوپر پیر رکھ کر ادب کے ساتھ جسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھ گیا، اور ایسا بیٹھ کر مجھ سے کہنے لگا کہ میں اس کتاب کو چھو سکتا ہوں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں، ضرور چھو سکتے ہیں، اردو کی کتاب تھی۔ اس نے اپنے جیب سے دستی نکالا اور سر پہ رکھا، اور بہت احترام کے ساتھ دونوں ہاتھ کتاب کو لگائے، پھر سینے کو لگایا، پھر چوما، پھر سر پر رکھا، آنکھوں پر ملا، کتنی دیر تک ہمارا شکریہ ادا کرتا رہا
ہم اس کے چہرے کے خد و خال سے اندازہ لگا رہے تھے کہ وہ برسوں کی کسی چیز کو تلاش کر رہا تھا، اس سے آج مل گئی، اس کی خوشی اس سے برداشت نہیں ہو رہی۔ ہمارے شہر کا واقعہ، ہمارے محلے کا ہی، اسی مسجد سے نماز پڑھ کر ہم باہر جا رہے تھے، یہ گلی میں سے گئے، مسجد کے سامنے مغرب کی نماز کا واقعہ ہے، ایک شخص لوٹے میں پانی لے کر کھڑا تھا، ہم اس کے سامنے سے گزر گئے، اچانک خیال آیا کہ یہ پانی لے کر کھڑا ہے، ہو سکتا کسی نے دم کیا ہو نہ کیا ہو، ہم اسے پوچھ لیتے۔ ہم نے اسے پوچھا پانی پر پھونکنا ہے؟ کہا ہاں۔ ہم نے پہلے اس سے پوچھ لیا کون بیمار ہے؟ تو اس نے کہا میری ماں بیمار ہے۔ ہم نے پوچھ لیا کیا ہوا؟ اس نے بتایا کہ ایسا ایسا ہوا۔ ہم نے پڑھنا شروع کیا اور اس یقین کے ساتھ پڑھا کہ اللہ، اس کو آپ کے کلام میں تاثیر ہے، اس کو شفا ہو جائے گی، اس کی ماں کو راحت آرام مل جائے گا، تو اس کا یقین قرآن پر، اسلام پر اور بیٹھ جائے گا۔ اللہ کرے کہ یہی چیز اس کے لیے ادھر آنے کا ذریعہ بن جائے۔ اس خیال کے ساتھ، اس دعائیہ کیفیت کے ساتھ ہم قرآن کریم پڑھ رہے تھے، اور ہم نے پڑھتے ہوئے اس پر دم کیا۔ قرآن کریم پڑھتے ہوئے ہماری نگاہ اس کے پیروں پر گئی، پیر میں چپل نہیں تھی۔ ہمارے ذہن میں یہ آیا کہ یہ شخص گھر سے پریشان بھی ہے اور شاید غریب بھی ہے، تو ذہن میں ہم نے یہ طے کر لیے کہ یہ کہے گا کہ میرے پاس چپل کے لیے پیسے نہیں ہیں، میں کل لا لوں گا یا 8 دن کے بعد لا لوں گا، یا مزدوری کے پیسے ملیں گے تو لا لوں گا۔ اگر اس طرح کے جملے وہ کہے گا تو ہم اس سے کہیں گے کہ یہ لوٹا ابھی یہاں رکھ دیتے ہیں، پہلے چپل لے کر آتے ہیں۔ ہم نے یہ طے کر لیا تھا کہ اس کو گھر جانے سے پہلے چپل دلا دیں گے۔ ہم نے پانی کا لوٹا دم کر کے اس کے ہاتھ میں دیا اور اس سے پوچھا آپ کے پاس چپل نہیں ہے؟ تو کہا ہے چپل۔ میں نے کہا چپل کہاں ہے؟ کہنا کیوں نہیں، کہاں رہتے آپ؟ اور اس نے وہ ادھر غازی لان سے آگے کا ایریا بتایا، وہ جدھر اسکول ہے نا، اس اسکول کے پاس کا پتہ بتایا۔ تو میں نے کہا آپ کی چپل کہاں ہے؟ تو بولے چپل گھر پر ہے۔ میں نے کہا پورے راستے سے اس میں کنکر چبھیں گے، کانٹے چبھیں گے، آپ پہن کر کیوں نہیں آئے؟ تو اس نے کہا میں مالک کے گھر پر آ رہا تھا، اس لیے چپل پہن کر نہیں آیا۔ اتنا احترام، اتنی عزت، اتنی محبت۔ ہمارا ایک طریقہ وہ ہے، دوسرا طریقہ وہ ہے، تیسرا طریقہ یہ ہے، اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم اپنائیں، ہم محبت سے ڈوب جائیں، محبت سے لبریز ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پیش کریں۔ ہم سیرت پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بڑھیا کچرا پھینکتی تھی، راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، ایک دن آپ گزرے کچرا نہیں آیا تو آپ نے پوچھا آج کچرا کیوں نہیں آیا؟ معلوم پڑا کہ وہ خاتون جو کچرا پھینکتی تھی بیمار ہے، تو آپ اس کے گھر گئے، آپ نے دروازے پر دستک دی تو بیٹی کو ماں نے کہا دیکھ کون ہے؟ تو اس نے جھانک کر دیکھا تو بتایا ماں وہ ہے جن پر تو روز کچرا ڈالتی تھی، وہ آیا ہے۔ تو بیمار ماں تھی اور ایک چھوٹی سی بچی تھی، وہ گھبرانے لگے کہ آج تو خیر نہیں ہے، لیکن ماں نے کہا ٹھیک ہے دروازہ کھول دے۔ جب آپ اندر گئے تو آپ نے کہا ماں، یا جو کہہ کر آپ نے خطاب کیا ہوگا، آج تم نے کچرا نہیں پھینکی تو معلوم پڑا پوچھنے پر کہ تم بیمار ہو، اس لیے تمہاری عیادت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو یہ پیش کرتے ہیں، لیکن جس طرح کے ڈی جے ہمارے یہاں بجے ہیں، اللہ اکبر، ایسا لگ رہا تھا کہ اگر کوئی کمزور دل کا ہو یا کوئی بیمار ہو یا ہارٹ کا پیشنٹ ہو تو اس انداز کے ڈی جے بج رہے تھے کہ لگ رہا تھا کہ شاید کسی کا انتقال ہو جائے گا۔ ایسے ڈی جے پھر غیر مسلم علاقوں سے گزرے، غیر مسلم محلوں سے گزرے، ان کے مکانات کے سامنے جا جا کر ڈی جے بجائے گئے، اس کا بدلہ نکالا گیا یا نکالا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اگر ہم اپنا لیں اور چلتے پھرتے ہماری زندگی ایسی ہو
کہ تم نے ایسا کیوں کیا، ہم نے تو آپ کے ساتھ یہ کیا تھا، تو ہم کہیں گے کہ آپ نے جو کیا وہ کیا، لیکن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ ہمارے استاد کہتے تھے کہ یہ پتھروں کی عبادت کرتے ہیں، اگر ہم صحیح انسان بن جائے تو یہ ہمیں بھگوان کے سوا دوسرا نام ہی نہیں دیں گے، لیکن ہم صحیح انسان بن جائیں، ہماری زندگی صحیح ہو، ہمارا حلیہ صحیح ہو، ہماری بات چیت محبت آمیز گفتگو ہو، لوگ معاملات کرتے ہوئے غیر مسلم نہیں، مسلمان سے لین دین کرتے ہوئے تھراتے ہیں، گھبراتے ہیں، مسلم محلوں سے گزرتے ہوئے گھبراتے ہیں، صفائی نہیں ہے، گندگی پھیلی ہوئی ہے، بات بات پر گالیاں ہیں، گاڑیاں کھڑے کرنے کا کوئی نظام نہیں ہے، کسی کی گاڑی کہیں کھڑی ہے، کسی کی گاڑی کہیں کھڑی ہے۔ تعمیر کے سلسلے میں جتنی نالیاں تھیں سب نے نالی کے اوپر مکان بنا لیے، نالی کے اوپر سب نے زینے بنا لیے، سب نے پیریاں نالی کو اندر لے لیا۔ اخلاقی طور پر ہم جو بولتے ہیں اگر اس کا نمونہ بن جائے کہ لوگ ہمارے یہاں سے گزرے تو محلہ ختم ہونے سے پہلے وہ اسلام کو سمجھ جائے۔ آج سے اگر کوئی نابینا بھی مانگنے والا فقیر ہو تو وہ بولتا ہے کہ جب مسلمانوں کا محلہ آتا ہے تو میں پہچان لیتا ہوں۔ اس سے پوچھے کہ تم تو اندھے ہو، تم کیسے پہچانتے ہو؟ اس نے کہا جہاں آرے تورے شروع ہو جاتا ہے، جہاں چیخنا چلانا شروع ہو جاتا ہے اور جہاں بات بات پر گالیاں سنائی دیتی ہے، میں سمجھ جاتا ہوں مسلمانوں کا محلہ آ گیا۔ حیرت کی بات آپ کو سنا ہے، اعظم گڑھ ملک میں مشہور ہے، یو پی کا ایک بڑا شہر ہے، وہاں ایک چھوٹا دیہات ہے، دیہات کا نام یاد نہیں، اس میں ایک صاحب تھے باقی رام۔ اللہ نے ایک ٹی سی کی محنت پر ان کو کلمے کی توفیق بخشی۔ ٹی سی کوئی اچھا دیندار رہا ہوگا، اخلاق والا رہا ہوگا، اس کی محنت پر اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق بخشی۔ عمر آباد میں ایک مدرسہ ہے دارالسلام کر کے، وہاں انہوں نے داخلہ لیا، وہ عالم بن گئے، باقی رام، ضیاء الرحمن ان کا نام رکھا گیا۔ بعد میں ان کو خیال ہوا کہ ایسا کرتے ہیں کہ سب سے بڑا مدرسہ ابھی اس وقت دنیا میں مصر میں ہے، جامع ازہر، وہ جامع ازہر گئے، وہاں سے انہوں نے حدیث میں آپ کی زبان میں کہیں گے کہ پوسٹ گریجویشن کیا، اس کے بعد پی ایچ ڈی کی ڈگری انہوں نے حدیث میں لی، پھر پورے جامعہ ازہر جو مدرسہ ہے، یہ بڑی یونیورسٹی ہے، پورے جامعہ ازہر کو انہوں نے ٹاپ کیا۔ اتفاق کی بات کہ اسی سال سعودی بادشاہ شاہ فہد آنے والے تھے، ان کو جامعہ ازہر اعزازی طور پر پی ایچ ڈی کی ڈگری دے رہا تھا۔ شاہ فہد جب آئے تو ان کو بتایا گیا کہ ہندوستان کا ایک چھوٹا سا دیہات ہے، تو اس چھوٹے سے دیہات کا ایک شخص ہے باقی رام، اس کا نام تھا، اب ضیاء الرحمن ہے، تو اس شخص نے پوری یونیورسٹی کو ٹاپ کیا ہے اور آج اس کو گولڈ میڈل دیا جانا ہے۔ شاہ فہد نے اس سے ملاقات کی اور اس کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دی، مدینہ منورہ پہنچا، لیکن اس شرط پر پہنچا کہ مجھے حدیث سے مناسبت ہے، مجھے حدیث کے فن سے مناسبت ہے، مجھے حدیث کا کوئی موضوع پڑھانے کے لیے دیا جائے۔ شاہ فہد نے ان کی شرط قبول کی، گولڈ میڈل آنر بنے تھے، شاہ فہد کے ساتھ ان کو ڈگری ملی تھی۔ شاہ فہد نے ان کو اپنے یہاں پر دعوت دی اور اپنے یہاں شہریت بھی عطا کی۔ عام طور پر وہاں پر شہریت جلدی نہیں دی جاتی اور اب تو بند ہو گئی، ان کو شہریت دی۔ وہاں بڑا مدرسہ مدینہ یونیورسٹی ہے، جیسے مکہ مکرمہ میں جامعہ ام القریٰ ہے، وہاں مدینہ یونیورسٹی ہے، مدینہ منورہ میں۔ مدینہ یونیورسٹی میں ان کو پڑھانے کے لیے رکھا۔ اللہ کی شان کی جتنے مدینہ منورہ مسجد نبوی میں اور مکہ مکرمہ میں جتنے امام وہاں پڑھانے کے لیے آتے ہیں، وہ سب کے سب اس شخص کے شاگرد بنے ہیں۔ اس شخص کا نام تھا باقی رام، ضیاء الرحمن اس کا نام رکھا تھا۔ ہمارے یہاں سے ایک بڑے عالم ہیں، وہ وہاں جاتے تھے تو ان سے ملاقات کرتے تھے، وہ ان کو پہچانتے تھے کہ یہ باقی رام تھا اور مدینہ یونیورسٹی میں فن حدیث کے شعبے کا اس وقت
HOD ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے، وہ اس سے بڑے اہتمام سے احترام سے ملتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے ان سے کہا کہ حدیث کو پڑھانے والے ہزاروں علماء موجود ہیں، لیکن جس ملک سے تم آئے ہو اس ملک کو اور جس قوم سے اور جس مذہب سے آئے ہو اس قوم اور اس مذہب کو اور اس زبان کو جتنا تم اچھا سمجھتے ہو اور اس قوم کو جتنا اچھا تم سمجھا سکتے ہو اور ان کی تہذیب اور معاشرت اور زبان اور مذہب کو جتنا اچھا تم جانتے ہو اور جتنا اچھا تم سمجھا کر تشکیل کر سکتے ہو، شاید دوسرا اس فریضے کو اچھی طرح انجام نہیں دے سکتا ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ حدیث پڑھانے والے تو بہت علماء موجود ہیں، یہ کام کرنے والے لوگ کم ہیں، آپ وہاں چلیں اور یہ کام کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ 20 سال پہلے مولانا علی میاں صاحب ندوی نے بھی مجھے یہ بات کہی تھی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں رام چرت ہانس یعنی رامائن کا مطالعہ کر رہا ہوں، اور میں اسی نیت سے رامائن کا مطالعہ کر رہا ہوں کہ رامائن کا مطالعہ کر کے ہمارے ہندو بھائیوں کو سمجھا سکوں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک بات کہی کہ پوری رامائن کا مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ شری رام چندر جی کی پوری زندگی میں صرف ایک ایسا واقعہ ہے جس پر انسان کی آنکھ کھلتی ہے اور کھلی رہ جاتی ہے۔ وہ ایک واقعہ وہ ہے کہ انہوں نے اپنے والد صاحب سے کوئی وعدہ کیا تھا، اس کو نبھانے کے لیے جنگل میں بنباسی کی 14 سال کی غالباً زندگی گزاری تھی۔ یہ ایک واقعہ ہے جس پر رشک آتا ہے۔ اس کے علاوہ پورے رامائن میں کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے کہ جس پر نگاہ جا کر ٹک جائے، لیکن اس کے باوجود لوگ ان کے کردار کو اتنا نبھاتے ہیں کہ سلام کی جگہ بھی لوگ رام رام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو قدم قدم پر انسانیت کے لیے محبت کی تعلیم ہے، اخلاق کی تعلیم ہے، انسانیت کی تعلیم ہے، رحم دلی کی تعلیم ہے، اللہ سے تعلق کی تعلیم ہے۔ میرے خیال سے رامائن جس طرح غیر مسلموں کے درمیان عام کی گئی ہے، پھیلائی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور زندگی غیر مسلموں کے درمیان اس طرح عام کر دی جائے گی اور بتائی جائے گی۔ ہم میں سے ہر ملنے جلنے والا بتائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھو گاندھی جی نے کیا کہا تھا، دیکھو یہ کارل مارکس نے کیا کہا تھا، دیکھو مسٹر ایڈ گبن نے کیا کہا تھا، دیکھو فلاں ونوبا بھاوے نے کیا کہا تھا، دیکھیے گرو نانک نے کیا کہا تھا۔ جب ہم ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے کی کتاب کا حوالہ دیں گے، دوسری کتابوں کے حوالے دیں گے، پروفیسر لوگوں کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں گے اور ان کی تعلیمات بتائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ سلام کی جگہ جو رام رام کرتے ہیں وہ رام رام کرنا بند کر دیں گے، صلی اللہ علیہ وسلم شروع کر دیں گے۔ لیکن ضرورت ہے ایک سنجیدہ زندگی گزارنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی۔ پہلا مشن یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ ہم تمام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ایک خاص والہانہ تعلق اور شغف اور قلبی لگاؤ اور آپ سے عشق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔